السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں بچپن زندہ نہیں رہ سکتا۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کی فوجی کارروائیاں قریب 10 لاکھ افراد کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ بچوں کو بھوک، نقل مکانی اور بمباری نے شدید خطرے میں ڈال دیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے صورتحال کو انسانی المیہ قرار دیا ہے۔ چین کے بعد اب روس نے بھی چینی شہریوں کو ویزا فری سہولت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ یہ قدم دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور معاشی تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ واضح ہے کہ SCO کانفرنس کے بعد چین نے روسی شہریوں کے لیے ویزا فری پالیسی کا اعلان کیا تھا۔ واشنگٹن سے ایک اہم خبر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی روسی صدر ولادیمیر پوتن سے بات کریں گے۔ یہ بیان انہوں نے یوکرینی صدر اور یورپی رہنماؤں سے گفتگو کے بعد دیا۔ ادھر کرملن نے اشارہ دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ملاقات کا انتظام کیا جا سکتا ہے، لیکن یوکرین کے لیے مغربی سلامتی کی ضمانت کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے۔ پرتگال سے ایک افسوسناک خبر ہے کہ وہ ریلوے کار حادثے میں 15 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق ہلاک شدگان میں غیر ملکی سیاح بھی شامل ہے۔ میئر نے شہر کو غم کی کیفیت میں قرار دیا، جبکہ صدر پرتگال نے تحقیقات کے بعد آئندہ ایسے حادثات روکنے کی امید ظاہر کی ہے۔ مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر اور NCP لیڈر اجیت پوار ایک بڑے تنازع میں گھر گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں وہ مبینہ طور پر خاتون IPS آفیسر پر دباؤ ڈالتے نظر آتے ہیں تاکہ غیر قانونی مٹی کھدوائی کے خلاف کارروائی روکی جا سکے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ریاستی اسمبلی میں BJP کو ووٹ چور کی پارٹی قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ BJP عوامی حمایت حاصل کرنے میں ناکام ہو رہی ہے اور صرف چالاکیوں کے ذریعے اقتدار تک پہنچنا چاہتی ہے۔ وشاکھاپٹنم، جسے سٹی آف ڈیسٹینی کہا جاتا ہے، اب حاصل کرنے جا رہا ہے بھارت کا سب سے طویل گلاس اسکائی واک برج۔ 55 میٹر طویل یہ پل 7 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے اور جلد ہی عوام کے لیے کھول دیا جائے گا، جہاں سے سیاح سمندر اور پہاڑی مناظر کا شاندار نظارہ کر سکیں گے۔ کریم نگر کے مضافات میں واقع ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں برقع پہن کر خواتین کے باتھ روم میں داخل ہونے والے شخص کو سیکیورٹی نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ موجود ایک خاتون کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس یہ جانچ کر رہی ہے کہ آیا یہ جوڑا چوری کی نیت سے آیا تھا یا کسی اور غیر سماجی سرگرمی میں ملوث تھا۔ ٹیچرز ڈے کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اساتذہ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انٹر میں فیل ہونے والے کرکٹر سراج کو DSP بنایا گیا اور اگر اساتذہ بہترین کام کریں تو وہ بھی کیجریوال کی طرح 2-3 بار وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں۔ حیدرآباد کے ٹینک بند پر گنیش وسرجن کے موقع پر بھاری تعداد میں کرن تعینات کیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق عقیدت مندوں کی سہولت اور سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ضروری انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں 9 ستمبر کی صبح 6 بجے سے 10 ستمبر صبح 11 بجے تک پینے کے پانی کی سپلائی معطل رہے گی۔ گوداوری فیز 1 میں لائن پر والز کی تبدیلی کے باعث یہ بندش ہوگی، جس سے SR نگر، کوکٹ پلی، الوال، کاپرا، کونڈاپور اور کمپلی سمیت کئی علاقے متاثر ہوں گے۔ حکام نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پانی ذخیرہ کر لیں اور احتیاط سے استعمال کریں۔ تلنگانہ کے یاداداری بھونگیر ضلع میں گنیش وسرجن کے دوران خوفناک حادثہ پیش آیا۔ کرین کا تار ٹوٹنے سے ونائک کا وگرہ سیدھا عقیدت مندوں پر آ گرا۔ اس واقعے میں 2 افراد زخمی ہوئے، جنہیں فوری ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس اور انتظامیہ نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ آندھرا پردیش کے انکاپلی ضلع میں سب جیل سے 2 ریمانڈ قیدی فرار ہو گئے۔ قیدیوں نے جیل وارڈن راجو پر ہتھوڑے سے حملہ کر کے چابیاں چھین لی اور دروازہ کھول کر فرار ہو گئے۔ وارڈن راجو زخمی حالت میں ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ پولیس نے فوری سرچ آپریشن شروع کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے سابقہ کپتان راس ٹیلر نے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ آئندہ ICC T20 ورلڈ کپ ایشیا ایسٹ ایشیا پیسیفک کوالیفائر
مظاہر میں ساموا کی نمائندگی کریں گے۔ ٹیلر کا کہنا ہے کہ یہ صرف کھیل میں واپسی نہیں بلکہ اپنے ورثے اور ثقافت کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع ہے۔ ممبئی کے ایک بزنس مین نے اداکارہ شلپا شیٹی اور ان کے شوہر راج کندرا پر 60 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کا سنگین الزام عائد کیا ہے۔ ممبئی پولیس کی اقتصادی جرائم شاخ نے دونوں کے خلاف FIR درج کر لی ہے اور تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیپک کوٹاری کا الزام ہے کہ شلپا شیٹی اور راج کندرا نے ان کی سرمایہ کاری کو ذاتی اخراجات میں استعمال کیا۔ اس سنسنی خیز کیس کے بعد دونوں کی شہرت کو دھکا لگا ہے اور اب وہ قانونی مشکلات میں گر گئے ہیں۔ بالی ووڈ گلوکار شان نے مصنوعی ذہانت کے ذریعے مرحوم گلوکاروں کی آواز کو دوبارہ تخلیق کرنے کے رجحان پر سخت تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف ظالمانہ ہے بلکہ ان فنکاروں کو یاد کرنے کا غلط طریقہ بھی ہے۔ شان کے مطابق سامعین کو چاہیے کہ وہ ان لیجنڈری گلوکاروں کے اصل گانے سنیں جو ان کی اپنی آواز اور جذبات سے نکلے ہیں۔ اسی دوران شان 19 ستمبر کو ممبئی میں فیور کشور شان کے نام سے ایک شاندار پروگرام کے ذریعے کشور کمار کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔